السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 8۔ قبر کے اندر جن گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے ان میں سے کچھ کا ذکر ہو چکا اور کچھ کا بیان انشاءاللہ آج کے درس میں کریں گے۔ یعنی قبر کے اندر کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو تو عذاب دیا ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گنہگار مسلمانوں کو بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں جس کو باقاعدہ نام لے کر کے بتا گیا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر انسان کو عذاب دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو ان میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، یا پھر چغل خوری کرتا تھا، یا کوئی عورت چغل خوری دنیا میں کرتی تھی، تو اس وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب ہے اور عذاب دیا جاتا ہے۔ دلیل دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 216، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ ہاں گناہ بڑا تو ہے، اور وہ یہ ہے اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، کہ ایک انسان ایسا ہے جو دنیا میں چغل خوری کرتا تھا، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ چغل خوری یعنی ادھر کی بات ادھر پہنچا دینا، ادھر کی بات ادھر پہنچا دینا، تاکہ لڑائی ہو جائے، دنگے ہو جائے، فساد ہو جائے، دشمنی ہو، عداوت ہو، نقصان ہو، رشتے ٹوٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں چغل خوری کرنا۔ آپ جا کے کسی کو کہیں کہ ارے فلاں نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، وہ تو ایسی کہہ رہی تھی، وہ تو ایسا بول رہی تھی آپ کے بارے میں، وہ تو ایسا بول رہا تھا آپ کے بارے میں، اس نے تو ایسا کیا کہا آپ کو، اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، تو یہ لڑا رہے تاکہ لڑے آپس میں، جھگڑا ہو، فساد ہو، دشمنی ہو، نقصان ہو لوگوں کا، اس کو کہتے ہیں چغل خوری کرنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیں چغل خوری کرنا، کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، یعنی وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان جو دنیا میں پیشاب کرے تو احتیاط نہ کرے، بچنے کی کوشش نہ کرے، بس پیشاب کیا نکل کے آ گئے، نہیں، یہ ضروری ہے کہ انسان بچے کہ کپڑے پر، جسم پر، پیر پر چھینٹا نہ پڑے، اور اگر چھینٹا آ گیا ہے تو پیر دھو لیا جائے، کپڑے میں آ گیا ہے تو کپڑا دھو لیا جائے یا پھر چینج کر لیا جائے۔ تو جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، چھینٹے آ رہے ہیں جسم پر، بدن پر، کپڑے پر، اور اسی طرح رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں تو صاف طور پہ یہ ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، کہ قبر کے اندر زیادہ تر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، کہ پیشاب کے چھینٹے جسموں پر آ رہے ہیں، انسان دھو نہیں رہا ہے، صفائی کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 1 کی نمیمہ، چغل خوری۔ چغل خوری مرد کرے، عورت کرے، بیوی کرے یا شوہر کرے یا ساس کرے یا بہو کرے یا نند کرے یا بھابھی کرے، دیور کرے، جیٹ کرے، جیٹھانی کرے، پڑوسن کرے، رشتہ دار کرے، دوست کرے، کوئی بھی ہو، مرد عورت، اگر چغل خوری کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو ایسے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث بالکل کریکٹ اور صحیح ہے کہ ایسے لوگوں کو، چغل خوری کرنے والے لوگوں کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کیا گناہ ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5790، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ اذ خسف به فهو يتجلل في الارض الى يوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص غرور میں اپنا تہمند یعنی اپنا ازار، پینٹ، جینس ہو یا
شلوار، جو بھی انسان کپڑا پہنتا ہے تو انسان گھمنڈ تکبر کے سے گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اچانک اسے زمین میں دھسا دیا، اور وہ اسی طرح زمین میں دھستا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. وہ تکبر، گھمنڈ، غرور کرنے والے لوگوں کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اور کیا گناہ ہے دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4234، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا جس نے فتح خیبر کے موقع پر، خیبر کا جنگ ہوا تھا، تو اس موقع پر جب مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، مال غنیمت یعنی جب مسلمان دشمن کافروں سے جب لڑتے ہیں اور جنگ کے میدان میں جو بھی مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مجاہدین میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے. تو ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا مال غنیمت، تقسیم سے پہلے ہی ایک شخص نے ایک چادر لے لی، بس ایک چادر، حالانکہ ان کا بھی حصہ بنتا، بس تقسیم نہیں ہوا تھا. ایک چادر لے لی، پھر کچھ گھنٹوں یا منٹوں کے بعد وہ شہید کر دیے جاتے ہیں. سب خوش ہوئے کہ ماشاء اللہ اللہ کے نام شہید ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، اس شخص کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز یعنی ایک چادر لے لی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے. اللہ اکبر. تو صرف ایک چادر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے، یعنی آگ ہے اس کے لیے. تو اب بتائیے کہ جو لوگ پارٹنر میں بزنس کرتے ہیں تو پارٹنر سے پوچھے بغیر بتائے بغیر پیسے لے لیتے ہیں، 1000 2000 5000 یا 1 لاکھ، تو اس کے لیے کتنا زیادہ آگ بھڑکے گی. یا کوئی انسان چوری کر لیتا ہے کسی کا مال، اس پر کتنا آگ بھڑکے گی. کوئی کسی کا زمین ہڑپ لیتا ہے، اس پر آگ کتنی بھڑکے گی. یا جو عورتیں یا مرد کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، یا قرض لے کر کے جھٹلا دیتے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں، مال کھا جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں غبن کر جاتے ہیں، یا یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، غبن کر جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کے لیے آگ کتنی زیادہ بھڑکے گی. جب ایک چادر کے لیے آگ بھڑک سکتی ہے، حالانکہ ان میں بھی ان کا حصہ تھا، تقسیم ہوتا، لیکن تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے لے لیا. تو وہ لوگ جو جن کا حصہ ہی نہیں بنتا ان چیزوں میں، پھر بھی ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہے کوئی عورت، تو اس کے لیے آگ کتنی زیادہ بھڑکے گی. اللہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کا قرض لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی کا انتقال ہو گیا تو ایسے لوگوں کے لیے قبر کے اندر عذاب ہے. نفس المؤمن معلقۃ ما کان علیہ دین، نفس المؤمن معلقۃ ما کان علیہ دین، کہ مسلمان کا، مومن کی جان، اس کی روح لٹکی رہتی ہے اس وقت تک جب اس کے اوپر قرض ہو. کسی سے اس نے قرض لیا، ادا نہیں کیا، انتقال کر گیا. دوسری حدیث میں ہے اور کلیئر، لا تزال نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے قرض لے رکھا ہے، قرض واپس نہیں کیا تھا، تو اس کی جان، اس کی روح لٹکی رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے. اگر ادا نہیں کیا گیا اس کی جان، اس کی روح لٹکی رہے گی، لیکن اگر گھر والے ادا کر دیں تو پھر انسان بچ جاتا ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایسا شخص تو جنت کے پاس، گیٹ کے پاس ہی روک دیا جاتا ہے اس شخص کو جو مسلمان ہے، مومن ہے، بہت نیک ہے، نمازی، سب کچھ ہے، لیکن اس نے کسی کا قرض لیا تھا، واپس نہیں کیا. اللہ اکبر. اس کی روح لٹکی رہتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہو پاتا ہے. اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 334043، اور اسے سنن نسائی حدیث نمبر 1962. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لا گیا، میت. تو آپ نے پوچھا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ کسی کا لون لے رکھا تھا، قرض لے رکھا تھا؟ کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، پھر تم لوگ نماز پڑھ لو، یعنی میں نہیں پڑھوں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو قرض لیے ہوتا تھا کوئی انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، ان کے اوپر 2 دینار قرض تھا، میں ادا کر دوں ان کی طرف سے. تو آپ نے کہا کہ تم ذمہ داری لیتے ہو؟ بولے ہاں. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھا دی. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث صحیح ہے. لیکن مسند امام احمد کے اندر یہ لفظ بھی زیادہ ہے کہ جب یہ معاملہ پیش آ گیا تو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے ذمہ داری لی تھی، ان سے پوچھا کہ کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کل ہی تو دفن کیے ہم لوگ، یعنی ابھی تو کل ہی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. پھر پرسوں ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ پرسوں، یعنی ایک دن کے بعد، تیسرے دن. آج جنازہ ہوا، کل پرسوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا قرض ادا کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب ان کا اسکن، ان کا چمڑا ٹھنڈا ہو گیا. یا بعض نے اس طرح سے اعراب لگا الآن بردت علیہ جلدہ، یعنی اب تم نے ان کے اسکن کو، ان کے چمڑے کو، ان کے باڈی کو ٹھنڈا کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر تم اس کو ادا نہیں کرتے تو ان کو جلایا جاتا ہے، ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. تم نے قرض ادا کر دیا ہے، اب وہ آرام سے، اب ان کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن نہیں ادا کرتے تو ان کو عذاب ہوتا ہے. کتنا باقی تھا؟ صرف 2 دینار، 2 دینار بس. اللہ اکبر. تو یہ قرض کی وجہ سے، گویا کہ قرض جو لوگ ادا نہیں کرتے، مر جاتے ہیں کسی قرض لے کر کے، تو یہ قرض کی وجہ سے بھی اگر ادا نہیں کیا ہے تو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.